حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ آپ نے رب کریم سے دعا کی، مولا اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ غیبی آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، سب کا حج قبول ہو چکا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ شاید میں ہی نہ وہ ہوں۔ پھر دوبارہ ندا آئی کہ اے مالک بن دینار، وہ تو نہیں ہے، وہ ایک ہارون بلخی نامی شخص ہے، وہ بندہ، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو ڈھونڈنے لگ پڑے، اور وہ خراسان کے مقام پر پوچھا کہ ہارون بلخی کا میں نے پتہ پوچھنا کہاں پہ ہے، تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ فلانی پہاڑی کے پیچھے عبادت کر رہا ہے، اور وہ تو بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ یار میں نے جب اس کی یہ بات سنی، قبیلے والوں کی یہ بات سنی کہ وہ تو عبادت گزار بندہ ہے لیکن پھر بھی حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے میں اس کے پاس گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیرا تو کہنے لگا ہارون بلخی آیا۔ ہارون بلخی، آپ کہنے لگے کہ مالک بن دینار آیا، تو اب کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا، یار اسے کیسے پتا، پہلے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن آج کہہ رہا ہے کہ مالک بن دینار آیا ہے، اور تم یہ مجھے بتلانے کے لیے آئے ہو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ تو یہ تو 40 سال سے یہ مسلسل یہ کام چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر حج کرنے کے لیے کیوں آتا ہے اگر قبول نہیں ہوتا؟ آپ کو پتا بندہ دروازے کے سامنے سے گزر جائے، دروازے کو کھٹکھٹائے نہ تو دروازہ کوئی کھولے گا؟ بولو جی، دروازہ کوئی بھی نہیں کھولے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بار بار رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں، ایک دن میرا رب ضرور سنے گا، ایک دن میری خطائیں ضرور معاف فرمائے گا۔ کوئی ہو تو صحیح، دروازے کے سامنے سے گزرنے سے کام نہیں بنتا، کسی کے پاس جانا ہو تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اسی لیے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تو میرا رب میری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت مالک بن دینار آپ کہنے لگے یار تو بتلا تو صحیح تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ میں بڑا امیر کبیر شخص تھا، بڑا پیسہ مال و دولت، اور میں شراب بھی پیتا تھا، دوستوں کے پاس میں نے شراب پی، اور واپس آیا تو شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، صبح رمضان شروع ہونے والا تھا، والدہ میری تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، اور ماں نے کہا کہ بیٹا تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہے، اور میں نے نشے کی حالت میں والدہ کو تھپڑ رسید کیا تو والدہ میری تندور کے اندر گر گئی، اور لوگوں نے مجھے پکڑا اور کمرے کے اندر بند کر دیا۔ والدہ میری کا انتقال ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں پکار اٹھا تو میری زوجہ بھی گھر کو چھوڑ کر جانے لگی، تو میں نے پوچھا کہ زوجہ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہوا، مجھے تو پتہ نہیں، تو تم کیوں جا رہی ہو؟ کہنے لگے تو بڑا بدبخت شخص ہے، تو نے اپنی ماں کا قتل کیا۔ کہنے لگا میں نے کیسے قتل کر دیا، مجھے تو معلوم نہیں۔ کہنے لگے تو رات شراب کے نشے میں آیا تھا اور تو نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارا تھا اور اس کو تندور کے اندر دھکیلا تھا، اور ماں تیری جل کر کوئلہ ہو گئی اور ماں تیری انتقال کر گئی ہے۔ تو حضرت ہارون بلخی اپنے دروازے کو کھولا، کلہاڑی پکڑی، آپ کہتے ہیں کہ میں نے کلہاڑی پکڑی اور جس بازو سے ماں کو تھپڑ مارا تھا اس بازو کو میں نے کاٹ دیا، اس بازو کو کاٹ دیا، اور میں نے سارا مال جتنے بھی غلام تھے، مال تھا، سب کو اللہ کی
راہ میں خرچ کر دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور میں عبادت کرنے لگ پڑا۔ اور جب بھی حضرت جی آتا ہوں حج کرتا ہوں، لیکن کہنے والا کہہ جاتا ہے کہ حضرت تیرا حج قبول نہیں ہوا، تیرا حج قبول نہیں ہوا، لیکن اس امید پر میں قائل ہوں کہ ایک نہ ایک دن میرا رب میرا حج قبول ضرور فرمائے گا، میری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غصہ آیا تو آپ اسے مارنے لگے، کہنے لگے اتنا بدبخت ہے، ماں کے چہرے پر تو تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس آئے، رات کو سوئے اور قسمت جاگ اٹھی، نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون بلخی تجھے پتہ ہے یہی بندہ اپنی والدہ کے ایک جملے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، یہی بندہ والدہ کے ایک جملے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا روز برپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اس کو رب کریم ذرے ذرے کا اس وقت حساب ہو رہا ہوگا، جو نیکی کی ہے اس کا بھی اجر دیا جائے گا، جو بدی کی ہے اس کا بھی اجر، اس کی بھی سزا دی جائے گی۔ تو یہ معاملہ رب کے ہاں حاضر ہوگا، رب کریم فرمائے گا کہ اے ہارون بلخی تو نے والدہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تجھے جہنم میں جانا ہوگا۔ تو ماں پکار اٹھے گی، ماں پکار اٹھے گی مولا اسے اس جہنم کے ایندھن میں نہ دھکیلنا، کیوں؟ کیونکہ میں تو اسے دنیاوی بھی آگ برداشت نہیں، اگر بیٹا آگ کے پاس جاتا میں وہ بھی آگ برداشت نہ کر سکتی تھی، لیکن مولا یہ تو آخرت کی آگ ہے، یہ تو بڑی سخت ہے، مولا میں والدہ ہو کے التجا کرتی ہوں، مولا میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف فرما دے، تو بھی اسے معاف فرما دے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے تو بھی اسے معاف فرما دے۔ رب کریم فرمائے گا ہارون بلخی کو والدہ نے معاف کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ اب جہنم نہیں رہا، اب اس کا ٹھکانہ جنت بن چکا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت بن چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے اسے بشارت دے دینا کہ تیری توبہ جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ حضرت ہارون بلخی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ہارون بلخی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب کریم نے تیری توبہ کو قبول فرما